بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں مسجد جیرانہ کے بالکل قریب کھڑا ہوں۔ مسجد جیرانہ مکہ المکرمہ سے تقریباً 18 میل کے فاصلے پر یہ مسجد ہے، اور یہ وہ مسجد ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کی طرف واپس آئے تو اس مقام پر، اس مسجد میں آ کے اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا اور نیت کی۔ تو جو لوگ طائف سے آتے ہیں یا ریاض سے آتے ہیں تو وہ اس میقات سے آگے احرام پہننے کے بغیر، نیت کرنے کے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ تو یہ وہ مسجد ہے، اس مسجد کی بھی میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ تو آپ اس کو دیکھیں، یہ سامنے وہ مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد جیرانہ ہے۔ تو یہاں سے طائف سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ احرام باندھتے ہیں۔ تو جہاں سے بھی کوئی بندہ آتا ہے تو اس کا میقات ہوتا ہے، جیسے پاکستانی لوگ آتے ہیں یا ہندوستان سے آتے ہیں تو ان کا میقات یہ لملم ہے، اس سے آگے احرام کے بغیر بندہ نہیں جا سکتا۔ جیسے مدینہ پاک سے کچھ لوگ جو آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو ان کا میقات جو ہے وہ ابیار علی، یعنی جس کو بیر علی کہتے ہیں، ذوالحلیفہ کا مقام۔ تو وہاں سے لوگ جو ہیں وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور پھر آگے آتے ہیں، اور پھر جو مکہ المکرمہ کے اندر لوگ آ جاتے ہیں، دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسجد عائشہ سے جو ہے وہ احرام باندھ لیتے ہیں، وہاں سے بھی عمرہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو مقام ہے مسجد جیرانہ، تو جو مکہ المکرمہ میں لوگ آتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ یہاں سے بھی آ کے عمرے کا جو ہے وہ احرام باندھے اور نیت کریں۔ تو یہاں آنے کے لیے دو چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کا کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک تو آپ ٹیکسی پر آتے ہیں تو ٹیکسی والے تقریباً 30 سے 40 ریال ایک بندے سے وہ چارج کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر یہ دیکھیں سامنے سفید کلر کی ایک بس نظر آ رہی ہے، یہ 10 نمبر بس ہے جو مروا سے آتی ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر آئیں گے تو اس پر صرف 4 ریال لگتے ہیں، تو یہ آپ کو لے کے بھی آتی ہے اور پھر واپس بھی مروا پہ جا کے اتار دیتی ہے۔ تو 4 ریال میں بندہ ایزی آ جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس پہ آئیں تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو یہاں سے آپ عمرہ بھی ضرور کریں، کیونکہ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ تو یہ ایک مقام تھا، میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی اس کی زیارت کرواتا ہوں۔ تو میں بھی انشاءاللہ یہاں سے نیت کروں گا اور انشاءاللہ میں عمرہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اس عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں آنے کی، ان مقدس مقامات کی زیارت کرنے کی، اور عمرہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضریاں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جن ساتھیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اور الحمدللہ میں ہر اپنے اس ساتھی کو ان کے نام لے کر بھی، اور اگر مجھے یاد نہیں رہتا کسی کا نام تو مشترکہ دعا میں ہر دعا میں ان کو یاد رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سب کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔